جب پارٹی میں ہوتے ہیں تو ان کی سر جو ہے نا آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تعریفیں ہوتی رہتی ہے، تعریفوں سے جو ہے نا بندہ نہیں تھکتا. جب پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو ہم پھر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، یہ کہاں کا ہے، تو اس میں یقین جانے کہ کوہاٹ کوئی 5% لوگ کوہاٹ کے ہوتے ہیں، 95% وہ باہر سے ہوتے ہیں. آپ لوگ پی ٹی آئی میں تھے تو اس ٹائم یہ اویئرنیس آپ لوگوں نے اپنے عوام پہ نہیں دی تھی کہ ابھی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ابھی عوام پہ یہ اویئرنیس؟ پاکستان میں جو یہ فضا بنی ہوئی ہے اس کو کم کریں. اس سے بہت زیادہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، بہت زیادہ نفرتیں پھیل رہی ہیں. صحیح سر. اس حوالے سے سارے لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی واقعات کی سارے مذمت کر رہے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز کی مذمت کر رہا ہوں. عمران خان صاحب خود اس کی مذمت کر رہے ہیں. تو یہ واقعات کیسے رہنما ہوئی، کس نے کیے یہ واقعات؟ تو یہ کہ ابھی اس کو تو یہ تو پارٹی کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی نا جی. اب صرف اگر میں کہوں کہ جی بس میں مذمت کرتا ہوں، مذمت نہیں، اس کی اسٹریٹجی آپ بناتے ہیں، اس کو ایک دم اس فضا کو کم کرنے کی مطلب کوشش کی جاتی. مطلب ایک فضا اتنی مطلب آسمان کو چھو رہی ہے کہ ہر بندہ مطلب اس اپنی عزت اور اس میں پھنسا ہوا ہے کہ جی اپنی عزت بندہ بچائے. تو میں وہی کہوں گا کہ بحیثیت پولیٹیشین ہماری پارٹی، سب کی پارٹیوں کو میں یہ کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے. سیاسی لوگ اپنا کردار ادا کریں، میڈیا اپنا کردار ادا کرے، ادارے اپنا کردار ادا کرے. پاکستان میں جو یہ فضا بنی ہوئی ہے اس کو کم کریں. اس سے بہت زیادہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، بہت زیادہ نفرتیں پھیل رہی ہیں. ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر رہا ہے. مطلب اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو وہ پی ٹی آئی کا ورکر جمعیت کو برداشت نہیں کر رہا، نون کو برداشت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. پھر نون والا ہے وہ پی ٹی آئی والوں کو برداشت نہیں کر رہا، جمعیت والا پی ٹی آئی کو برداشت نہیں کر رہا. یہ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ مطلب پالیٹکس تو یہ چیز نہیں ہے نا. پالیٹکس تو ٹھیک ہے، پالیٹکس تو یہ اپنے ایک نظریے ہوتے ہیں، نظریے بیس پہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو اس طرح. تو یہ میں بس یہی کہوں گا کہ یہ جو فضا بنی ہوئی ہے اس کو کم کریں. یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو ملک کے لیے نقصان دہ چیزیں ہوگی وہ ہم مینشن کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ یہ چیز کم ہے. اور سب سے زیادہ جو رول ہے وہ ہمارے نوجوانوں کا ہے. 60% جو ہمارے نوجوان ہیں اس ملک کے، یہ ان کا کردار بنتا ہے کہ اب وہ اس جو فضا بنی ہوئی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک. اچھا سر، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا جلسہ ہوا نوشہرہ میں. بعض لوگوں نے جو ہے نا فلاپ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا پاور ہم نے شو کر دیا. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ یقیناً پاور شو ہوا؟ وہ اصل میں پاکستان میں ٹرینڈ ہی ہے کہ جب آپ کوئی جلسہ کر لیتے ہیں تو آپ کے حمایت والے بولیں گے کہ کامیاب شو ہو گیا، اور جو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ جی فلاپ ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ 2000 کرسیاں، 2000 بھی لوگ نہیں تھے، کوئی کہتا ہے 1500 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے کہ جی مطلب وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسی جو ہے نا آئی ہوئے تھے ٹائم پاس، جتنی منہ اتنی باتیں. لیکن جو بحیثیت سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، ہم نے پاور شو کرنا تھا، ہم نے پاور شو کر دیا ہے. ہم نے دکھانا تھا کہ ہم ڈرائنگ روم والی پارٹی نہیں ہے، ہم عوامی پارٹی ہے. عوام میں جا کے ہم عوام کے سامنے اپنا مطلب جا کے ہم نے کیا، اور پرویز خٹک نے دکھا دیا کہ جی پرویز خٹک ہی واحد بندہ ہے جو نوشہرہ میں ان کا پہلی بھی راج تھا، نوشہرہ میں ابھی بھی راج ہے. اور وہ ڈرائنگ روم والی بات میں نے اس لیے کی کہ بہت ساری پارٹیاں بنی ہوئی لیکن اب تک گراؤنڈ پہ نہیں گئی. لیکن ہم مطلب ہمارا مہینہ 1.5 ہوا، ہاں 1.5 مہینے میں ہم جا کے گراؤنڈ میں پہنچ گئے. اگلا جلسہ ہمارا پروگرام ہوگا اس میں کاغان میں، وہاں پہ بڑی شمولیت ہو رہی ہے. پھر نام مانسیرہ میں جلسہ ہے، پھر ڈی خان میں جلسہ ہے، پھر سوات میں جلسہ ہے، مردان جلسہ ہے، کوہاٹ جلسہ ہے. 30 ستمبر کو کوہاٹ میں بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک سیریز ہم کر رہے ہیں، گراؤنڈ پہ ہے. ہم نے اپنے لوگوں تک ہم نے پیغام پہنچانا ہے، اور پھر جب الیکشن آئے گا تو الیکشن میں ہم جائیں گے، دیکھیں گے. پھر صحیح ہو گیا. سر آپ نے شروع میں ہی کہا کہ ہم ایک ایسی منظم پارٹی بنا رہے ہیں، بلکہ جو ہے نا لوگوں کو بھی اویئر کر رہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا، اپنے مخالفین کو برا بھلا نہیں کہنا. اسی جو ہے جلسے میں پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے کہ ان کی کوئی پاپولیرٹی ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے نوجوانوں کو انہیں جو ہے ایک تمیز نہیں سکھائی. لیڈر کو بھی تمیز نہیں ہے، ان کے بندوں کو کیا تمیز ہوگی. اسی پارٹی میں تقریباً وہ رہے، بڑے بڑے عہدوں پر رہے. جب پارٹی سے نکلے تو اسی پارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے.
یہ کیوں ہو رہا ہے سر؟ یہ جب پارٹی میں ہوتے ہیں تو ان کی سر جو ہے نا آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تعریفیں ہوتی رہتی ہے، تعریفیں اسے جو ہے نا بندہ نہیں تھکتا. جب پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. اگر اس کانٹیسٹ میں ہم جائیں جو اس نے بات کی ہے جی تو اس بات کو ہم بھی بار بار دہرا رہے ہیں جی کہ جی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب آپ کی جو ورکرز ہیں آپ اس کو اخلاقی اس میں لے کر آئیں، صحیح، ان کی گرومنگ کریں، ان کو بتائیں کہ جی اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہیں. اگر میں سارا دن بیٹھ کے میں بس لان تان ہی کرتا رہوں، آپ کو لان تان کرتا رہوں، دوسرے کو کرتا رہوں، تو ہمیں چھوڑیں، دنیا کیا کہے گی صحیح کہ یہ اتنی مطلب بدتہذیب قوم ہے جی کہ مطلب یہ ہر وقت بس بیٹھ کے گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا کانٹیسٹ یہ تھا کہ جی اب مطلب جو چیزیں ہو چکی ہیں وہ ہو چکی ہیں، لیکن آگے کے لیے ہر بندہ یہ سوچے کہ کیا ہونا چاہیے، ورکر کو آپ نے کس طریقے سے بتانا ہے. تو وہ ہم بتا رہے ہیں ورکر کو کہ جی آپ لوگوں نے مطلب کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، آپ لوگوں نے تمیز کے دائرے میں رہ کے ہر بندے کو ریسپیکٹ دیں. آپ ریسپیکٹ دیں گے آپ کو ریسپیکٹ ملے گی. پھر اسی طرح ہے سر. آپ لوگ پی ٹی آئی میں تھے تو اس ٹائم یہ اویئرنیس آپ لوگوں نے اپنے عوام کو نہیں دی تھی کہ ابھی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ابھی عوام کو یہ اویئرنیس؟ اگر کوہاٹ کی بات کریں تو میرے خیال میں شروع دن سے ہی میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں ہر کسی کو بالکل طریقے سے سمجھا رہا ہوتا تھا، طریقے سے. اور میرے مطلب ماشاء اللہ اگر کوہاٹ کی بات کریں تو ہم نے اس پہ کافی کام کیا ہوا تھا، کافی مطلب سلجھے ہوئے ماشاء اللہ ہمارے کوہاٹ کے لوگ بھی ہیں، ورکر بھی ہیں. اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو ہم پھر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، یہ کہاں کا ہے. تو اس میں یقین جانے کہ کوہاٹ کے کوئی 5% لوگ کوہاٹ کے ہوتے ہیں، 95% وہ باہر سے ہوتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے سوشل میڈیا پہ کسی کو کوئی رپلائی بھی نہیں دیا. وجہ یہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار اس میں ہمارے کوہاٹ کے لوگ ہیں ہی نہیں. کوہاٹ کے لوگ مجھے جانتے ہیں، کوہاٹ کے لوگوں کو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے کہ ہمارے کوہاٹ کے لوگ کتنے ماشاء اللہ تہذیب یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور مطلب گھروں میں بھی ان کو تہذیب سکھائی گئی ہے. تعلیم و تربیت، چونکہ ہمارا فوکس ہی کوہاٹ میں تعلیم پہ تھا تو ہم نے اپنے معاشرے کو اس ہم تک لے کر گئے تھے. اور میں یہی چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ بنیاد بنے گی کوہاٹ کے ہمارے لوگ ہیں، وہ بنیاد ہم بنا کے اس کو پورے ملک میں ہم دکھائیں گے کہ جی کوہاٹ کے لوگ باتہذیب لوگ ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کوہاٹ میں ایسے مین ایشوز کیا ہے جو فرسٹ پریورٹی آپ کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ کو تیسری بار موقع ملا، عوام نے جو ہے نا آپ کو سپورٹ کیا، تو کیا پریورٹی ہوگی ہیلتھ کے حوالے سے؟ سب سے زیادہ پرائرٹی تو ابھی بھی ہے. ابھی حکومت الیکشن ہوں گے وہ تو بات کی باتیں ہیں جی، لیکن ابھی بھی ایک موقع چونکہ ہمیں ملا ہوا ہے اور ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اب اتنے ریسورسز ہیں ہمارے کہ اب انشاءاللہ سب سے زیادہ ٹاپ پرائرٹی لیاقت ہاسپٹل ہے. ان کی جو اب جو ریٹ انہانسمنٹ کے بعد جو چیزیں تھیں اب وہ ریوائز PC1 وہ بھی دوبارہ جو ہم نے پلاننگ سے پتہ کیا ہے اس کا ریوائز PC1 بھی ہو گیا. تو اب سب سے زیادہ پرائرٹی میری ہے کہ میں لیاقت ہاسپٹل کو مطلب اپنے یہ الیکشن سے پہلے اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ ان کے ٹینڈر ہو جائیں اور اس کو کام شروع ہو جائے. سر اس سے پہلے بھی آپ کا تقریباً 10 سال اقتدار رہا کوہاٹ میں، تو اسی ٹائم سے لیاقت ہسپتال کا جو ایشو ہے وہ بھی چل رہا ہے، نہیں بن پا رہا. اور KDA ہاسپٹل کی بات کی جائے تو ریفر ٹو پشاور کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا. تو اس 10 سال جو ہے وہ کم پڑ گئے تھے، کیا وجوہات؟ نہیں 10 سال تو نہیں، یہ لیاقت ہاسپٹل کا جو افتتاح یا سنگی بنیاد تھا وہ مطلب 2017 کے اینڈ میں اور 18 کی سٹارٹ، مطلب یہ پرویز خٹک صاحب نے اس وقت اس کا سنگی بنیاد رکھا تھا. پھر جب الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد ظاہر بات ہے کہ الیکشن کے دوران یہ سارا پروسیس سٹاپ ہوا اور اس کے بعد دوبارہ جب ہماری حکومت آئی تو دوبارہ ہم اس پہ پروسیس پہ لگے. پہلے سال میں اس کے لیے مطلب تقریباً کوئی 40 کروڑ 45 کروڑ مجھے یاد ہے کہ اس کے لیے کوئی 45 کروڑ روپے اس کو CNW کو دیے گئے تھے. بدقسمتی ہماری یہ تھی کہ جو کنٹریکٹر تھا وہ ہمارے کوہاٹ کا تھا، اس کو KTH کا ٹھیکہ بھی ملا ہوا تھا، اس کو LRH کا بھی مطلب یہ LRH کا اور LMH کا، تو یہ 3 ان کو مطلب ٹھیکے ملے ہوئے تھے. پھر ہم ان کو کہتے تھے کہ یار KTH کا آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہے، LRH کا آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہے، کوہاٹ کا آپ کمپلیٹ نہیں کر رہے، حالانکہ فنڈز آپ کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ بس مطلب ڈیلے ٹیکٹکس بات یہاں تک پہنچی کہ محمود خان صاحب کوہاٹ آئے. ہم نے بڑے جلسے میں محمود خان صاحب کو کہا کہ جی ہم تو تھک گئے ہیں لیکن کنٹریکٹر ٹس سے مس نہیں ہو رہا.
اسی وقت اس نے ڈائریکٹیوز دیے, کنٹریکٹر کو بلیک لسٹ کیا, اس سے مطلب وہ ٹھیکہ ختم کروایا. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مافیا ہے, ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے. تو جب ٹینڈر لگتا تھا تو کوئی کنٹریکٹر اس کو لینے کے لیے نہیں آتا تھا. ہماری یہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم فنڈز لے کر آئیں. ہم نے جتنا ہم فنڈ لے کر آ سکتے تھے, ہم CNW کے لیے ہم فنڈ لے کر آئے, ہم لیاقت ہاسپٹل کے لیے فنڈ لے کر آئے. لیکن جو ایک سرکاری پروسیس ہے کہ کنٹریکٹر نے مطلب ٹھیکہ لینا ہوتا ہے, وہ اس نے پھر کرنا ہوتا ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس پہ جتنا بھی زور زبردستی کریں, لیکن اگر وہ کام نہ کریں تو اس کو آپ کنٹریکٹ ختم ہی کر سکتے ہیں. بس مینجمنٹ کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو استعمال میں لا کے عوام تک وہ چیزیں پہنچائیں. صحیح ہو گیا. آپ نے کہا کہ ہم انہیں سہولیات دے سکتے ہیں, مشینری دے سکتے ہیں, اسٹاف کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو MS ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ جو بھی اس حوالے سے ریفر ٹو پشاور کے حوالے سے شامل ہوتا ہے, ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہے, ایکشن ہوتی ہے, تو اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ آخر کیوں حل نہیں ہو رہا؟ تو میں تو وہیں کہہ رہا ہوں نا کہ اب میں تو جہاں تک اب ایک ایکشن صحیح سے نہیں لے رہے کہ کیا وجہ ہو اب اگر ایک ڈاکٹر کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے تو اس کی جگہ دوسرا ڈاکٹر آ گیا, ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ دوسرا ڈاکٹر تگڑا ہے تو آپ کو کیس پھر دوبارہ یہ کیس نظر نہیں آتا. لیکن اگر اس کی جگہ کوئی اور پھر اس طرح ڈاکٹر آ گیا کہ وہ بھی جان چھڑانے والی بات کرے, تو دیکھیں میرے بھائی, ہم کسی پر پھر زبردستی نہیں کر سکتے. اگر ہم زیادہ زبردستی کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر یونینز آ جاتی تھی, پھر وہ احتجاج. کام تو بتا سکتے کہ یہ کام آپ لوگوں کا ہے. تو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں پھر اس کو یہ تو نہیں کر سکتا کہ جا کے میں اس کو تھپڑ لگا دوں. وہ ایک جگہ ایک دفعہ ہم نے تھپڑ کیا لگایا تھا کہ پھر پورا, مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ تھپڑ لگایا اور اس کے بعد پھر پورا ہاسپٹل بند ہو گیا. صحیح. جب پورا ہاسپٹل بند ہو گیا تو ایک دن آپ کا ہاسپٹل بند ہو جائے, ہم پھر جا کے اس کے پاؤں پڑے کہ جی اللہ دا پارا دا ہاسپٹل کھلاؤ کا مریضان دی خلقتا سروس فیئر کا. دیکھیں ہم پھر یہاں تو آپ کی اتنی یونینز بنی ہوئی ہے, آپ کا مطلب ایک یونین, دوسری یونین, تیسری یونین, ایون یہ کہ مطلب ہاسپٹل میں کلاس 4 کی بھی یونین ہے. بالکل اسی طرح, ٹھیک ہے. کلاس 4 کو بھی اگر آپ کچھ ہم ذرا زبردستی اس کے ساتھ کرتے تھے, وہ کام چھوڑ دیتے تھے. ایون آپ کے جو مائنارٹی ہمارے جو سویپرز تھے, ان کو بھی اگر آپ صفائی کے بارے میں زور زبردستی یا ان کی ڈیوٹی پہ چینج کرتے تھے تو وہ بھی ہڑتال پہ آ جاتے تھے, مطلب صفائی بند ہو جاتی. یعنی ہر جگہ ایک مافیا بیٹھی ہے, اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ یہ بڑے طریقے سے پھر ہم ڈیل کرتے تھے, بڑے طریقے سے پھر ہم MS کو کہتے تھے کہ یار طریقے سے معاملات چلاؤ, سب کو اعتماد میں لے کر چلو. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آنے والے جو مریض ہیں وہ غریب لوگ ہیں, ان کو یہ سہولیات ملے. صحیح. اس کے علاوہ سر بعض اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ ریفر ٹو پشاور کرتے ہیں, لیکن اس بنا پہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مشینری کی کمی ہے. اس طرح کیس میرے ساتھ خود میرے بھائی کا کیس جو ہے نا سامنے آیا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس مشینری کی کمی ہے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہوتا ہے, اس کا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اس میں ہے وہ چیزیں, وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے پرائیویٹ ہاسپٹل آ جائے, وہاں پہ ہو جائے گا, لیکن یہاں پہ نہیں ہوتا. اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, کیا ہے؟ سوال بھی آپ کا, جواب بھی آپ نے خود دے دیا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں سر. تو آپ نے کہا کہ ہم چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, میں ہی کہہ رہا ہوتا ہوں نا کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ذرا وزٹ کروائیں, کون سی چیز آپ کی کم ہے. جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پرائیویٹ کلینک آ جائیں وہاں پہ چیزیں, تو وہ بیسیکلی آپ کو پرائیویٹ اپنے کلینک بلا رہا تھا کہ آپ آ جائیں. آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی کون سی مشین کم ہے, آپ مجھے بتائیں تاکہ میں MS کو کہوں وہ آپ کو بتا دے. کبھی بھی آپ کو پھر وہ آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے. جو سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے پھر موقع پر ان سے پوچھا ہے کہ جی کون سی چیز آپ کے پاس کم ہے تاکہ ابھی میں MPA صاحب کو کال کروں, اس کے بعد نہیں ٹھیک ہے بس آپ آ جائیں, آپ کا ہم ٹھیک ہے. جو مطلب بس میں کہوں گا کہ ہمارے سادہ لوگ جو لوگ بالکل ہمارے کو میں اگر دیکھیں تو بہت دیکھیں یہ سارے دیکھیں, یہ اس سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. یہ چیزیں یہ معاشرے کا حصہ ہے, معاشرے میں اتری ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر مہینے میں کہیں ایک کیس ہوتا تھا, لیکن 29 دنوں میں ہاسپٹل آپ کا صحیح بھی چل رہا ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے. اگر مہینے میں آپ کو 29 دن ہاسپٹل ٹھیک چل رہا ہے اور ایک دن اگر ایک کیس ہو گیا ہے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں اپنے میڈیا کو والوں کو یہ بتاتا تھا کہ یار وہ 29 دن بھی بیچارے وہ تو کام کر رہے ہیں نا. 29 دنوں میں انہوں نے ہاسپٹل کی ڈیوٹی سر انجام دی ہے, انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہوا ہے. 29 دنوں میں اگر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, ان کو ریلیف لوگوں کو ملا ہوا ہے. تو اگر ایک دن کہیں اس طرح کی کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو بھائی انسان ہے, انسان اس کو ذرا مطلب سپیس دے دے. میں بار بار جو سپیس کی بات کر رہا ہوں نا, ہم سپیس نہیں دیتے لوگوں کو. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ جی بس موقع پر ہی سارا کچھ ہو جائے. نہیں, معاشرہ ہے, معاشرہ چلتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے معاشرے چل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا.
سر آگے آپ کو جو ہے نا کوہاٹ کی عوام پھر آپ کے پہ جو ہے اعتماد کرتی ہے، آپ کو جو ہے نا الیکٹ کرتی ہے، آپ ووٹ جو ہے نا جیت جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ لیاقت اسپتال کا جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس حوالے سے کہتے ہیں، اور یقیناً کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ یقیناً حل ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ الیکشن میں ابھی ہے پورا 1 سال پڑا ہوا ہے جی اکارڈنگ ٹو نوٹیفیکیشن آف الیکشن کمیشن۔ جی جی 1 سال میں تو مطلب 1 سال تک تو آپ کا کوئی الیکشن کے آثار نہیں نظر آ رہے، صحیح۔ تو 1 سال ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ بیفور الیکشن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ہاسپٹل کا کام ہم مطلب شروع بھی کروا چکے ہوں، اور شاید اگر فنڈز ہوں تو ہم شاید اس سے پہلے اس کو مکمل بھی کروا چکے ہوں۔ اچھا، سی ایم صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا ڈائریکٹلی، جو ہے نا آپ نے کہا کہ ان ٹھیکیداروں کو جو ہے نا یہ کانٹریکٹ سے فارغ کر لیا، وعدہ کیا کہ انشاءاللہ 1 ہی مہینے میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا، تو ویسے ہی کچھ سین تو نہیں ہوگا، دیکھیں کام ہو تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تو پھر ایک مافیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹریکٹر ہیں، آپ کو ہم نے ہٹایا تو آپ کی ایک مافیا ہے نا، دوست ہیں آپ کے۔ جب وہ ٹینڈر دوبارہ ایڈورٹائز ہوا تو کوئی نہیں آیا، کسی نے لیا ہی نہیں، پھر دوسری دفعہ ایڈورٹائز ہوا کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے لیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جب 3 دفعہ یہ ہوا ہے تو ہم نے پھر ان کو بلایا کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں لے رہے، پھر ہمیں سامنے رکھا کہ جی اس کے ریٹس کم ہیں، پھر ہم نے اوپر دوبارہ بات کی، پھر ہم نے اس کے لیے ریٹ انہینس کیے، مطلب وہ 1 ارب 6 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، 1 ارب 50 کروڑ پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے، وہ پھر ہم نے کیا۔ لیکن بیچ میں پھر ہماری چونکہ حکومت چلی گئی تھی اور یہ سارے معاملات، پھر ہم ادھر بزی ہو گئے تھے، ہمیں پھر بیچ میں پتہ نہیں چلا کہ جی معاملات کہاں تک پہنچے۔ لیکن جب میں دوبارہ آیا تو میں نے ہر ادارے سے پھر اس کے بارے میں معلومات شروع کی، اور جو لیاقت ہاسپٹل کا چونکہ میں نے کہا کہ ٹاپ پرائرٹی بیسس پہ ہمارا ہے، اس کے لیے میں پشاور گیا، وہاں پہ معلومات لی، تو وہ ریٹ مطلب ریوائز PC1 وہ بھی ہو چکا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا منصوبہ ہمارا ایک اور بھی ہے، روڈ جو کنگ ایٹ روڈ وائڈنگ ہے، وہ ماشاءاللہ اس کا بھی ریوائز PC1، کیونکہ وہ اس میں کچھ کاسٹ آرمی لینڈ کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی کاسٹ ہمیں دیں، تو وہ PC1 بھی اب ریوائز مرحلے میں، وہ میرے خیال میں کوئی 60 کروڑ کا 40 کروڑ کا PC1 تھا، اب وہ بھی کوئی 60 کروڑ ہو گیا ہے، وہ بھی ہم پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے پہنچا دیا ہے، اس کا بھی ریوائز PC1 انشاءاللہ اپروڈ ہو جائے گا، تو یہ آپ کا یہ جو کنگ ایٹ روڈ ہے یہ انشاءاللہ یہ بھی وائڈ ہو جائے گا۔ یہ بھی ہمارے کوارٹ کے لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، تو یہ 2 رویا مطلب روڈ یہ ہو جائے گا، اور عوام کو یہ بڑی آسانی یہاں پہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہو گیا سر۔ اس سے پہلے دور میں آپ نے کوہاٹ کے لیے کام یقیناً کیے ہیں، تو اس میں سے کون سے ایسے کام تھے جو یقیناً کوہاٹ کے لوگ اس پہ زیادہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ اسپورٹس کمپلیکس کا مجھے بہت زیادہ اپریسیشن ملتی ہے ہر جگہ، جی، مطلب جب لوگ اسپورٹس کمپلیکس جاتے ہیں، وہاں پہ واک کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مطلب کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے یا کوئی ہاکی کھیل رہا ہے یا وہ انڈور گیمز کھیل رہے ہیں، ابھی کرکٹ گراؤنڈ کے لیے وہ ہم نے فلڈ لائٹس اور دوسری چیزیں اپروو کی تھی، تو وہ اسپورٹس کمپلیکس ابھی فیمیل کا ماشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو وہ اسپورٹس کمپلیکس کے وجہ سے میں جہاں بھی جاتا ہوں تو وہ اپریشیٹ اس بات پہ کرتے ہیں کہ یار ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ایسی فیسلٹیز ہے کہ اس بیس پہ اب یہ مطلب نیشنلی اور انٹرنیشنلی آگے جا سکتے ہیں، تو آپ نے اپرچونٹی دینی ہوتی ہے نوجوانوں کو، وہ اپرچونٹی ہم نے نوجوانوں کو لیے دی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اب وہ یہاں سے کوئی مطلب انڈر 16 کے لیے بھی لڑکے نکل گئے ہیں، انڈر 19 کے لیے بھی لڑکے نکل رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان مطلب وہ یہاں سے موو ہو رہے ہیں، آگے نکل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو کمز پروجیکٹ ہے جو اب ماشاءاللہ اب وہ بلڈنگ شفٹ مطلب ہو گئی ہے، مطلب وہاں پہ ہمارے میڈیکل اور جو ڈینٹل کالج ہے وہ شفٹ ہو گئے ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں یا لوگ ہمیں مل کر جب اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا بہت بہترین منصوبہ تھا کمز کا، اور مطلب یہاں سے اب ہمارے اپنے جو نوجوان یہیں سے ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں تو پھر خوشی ہوتی ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو جتنے بھی کوہاٹ کی عوام آپ کو دے رہی ہے ان کو کیا میسج دیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے کہ آگے جو ہے نا الیکشن ہو تو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے کوہاٹ کے لوگ ماشاءاللہ ایک تو تعلیمی یافتہ ہیں، بہت تہذیب یافتہ ہیں، اور دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم جب باہر ہوتے ہیں تو ہم مطلب ہمارا جسٹر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ باقی کوہاٹ کے لوگوں کا بھی پھر ہم جب کہا جاتا ہے کہ یار کوہاٹ کے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ رسپیکٹ دینے والے لوگ ہیں، تو اس وقت خوشی ہوتی ہے۔ تو میرا اپنے جو کوہاٹ کے نوجوان ہیں یا ہمارے جو باقی جو دیکھنے والے لوگ ہیں ہمارے نوجوان ہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ موجودہ جو صورتحال ہے
جو ایک فضا بنی ہوئی ہے، جو نفرت کی فضا بنی ہوئی ہے، اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے، اور پرائرٹی ہم نے اپنے پاکستان کو رکھنی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور انشاءاللہ جو ہم نے اپنے منشور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم انفارمیشن اور سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، اور یہ آلریڈی اس سے پہلے میں کر بھی چکا ہوں، اور انشاءاللہ اور جس چیز میں ایکسپیرینس ہو تو وہ ہم زیادہ اس پہ فوکس بھی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے پہلے تھا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا، اور بہت ساری چیزیں بیفور الیکشن، مطلب الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں میں کروا کے انشاءاللہ دوں گا، وہ چاہے روزگار کی شکل میں ہو، وہ چاہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شکل میں بہت سارے اور ادارے ہوں، یا ترقیاتی کام ہو، یا جو کچھ بھی ہو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ کوہاٹ کے لوگوں کو میں یہ الیکشن سے پہلے بھی میں کروا کے دوں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے ساتھ دیا تھا، ابھی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا، اور ہمارا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین کرام، یہ تھے ضیاء اللہ بنگے صاحب، ان کی باتیں آپ نے سنی، مختلف سوالات ہم نے ان سے کیے، جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات تھے ان سے جو ہے نا ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور ان کے جوابات انہوں نے دیے۔ تو اس حوالے سے آپ ضیاء بھائی سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور دیجیے گا، اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔